ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گھٹنے چھوڑ کے بیٹھے، گھٹنے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے جمعے کے دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اس کی طرف قریب ہونے کے ذرائع اختیار کرو، ذرائع تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے.
بات جاری تھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے قرب کے لیے حکم نہیں دیا کہ میرا قرب حاصل کرو، بلکہ اس کے طریقے اور راستے بھی بتائے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ ساری باتوں کا اگر ہم نچوڑ جانیں، خلاصہ معلوم کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہنے سے، اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کی پابندی سے، فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلی کاموں کا شوق اور اہتمام بھی ہو، اور اس کے برعکس اللہ نے جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں ان سے آدمی بچتا رہے، ان سے اجتناب کرے۔ جو چیزیں اور جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان سے بچے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام تو نہیں ہیں لیکن ہیں ناپسندیدہ۔ ناپسندیدہ چیزیں اور کام وہ ہیں کہ اگر انسان کرے تو گناہ نہیں ہوتا، نہ کرے تو ثواب ہوتا ہے۔ ان کی بھی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے، جن کو مکروہات بھی عام طور پر کہا جاتا ہے، مکروہ، ناپسندیدہ۔ ابھی چونکہ ہم عید الاضحیٰ سے گزرے ہیں تو یہاں مکروہ کے حوالے سے ایک، اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ سارا سال بازاروں سے جانوروں کی اوجڑیاں لا کے پکا کے کھاتے ہیں، سری کا گوشت بھی بنوا کے لا کے کھاتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر پتہ نہیں بعض علماء کو کیا سوجتی ہے، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ خصوصی دروس میں، خطابات میں، حتیٰ کہ جمعے کے خطبات میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سری کا گوشت مکروہ ہوتا ہے، اوجڑی کا گوشت بھی مکروہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں۔ سارا سال لوگ کھاتے رہتے ہیں، ان کو نہیں بتاتا کہ یہ مکروہ ہے۔ اوجڑی کا گوشت لا کے کھاتے رہتے ہیں، کھلاتے بھی رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ علماء بھی کھاتے ہی ہوں، لیکن عید کے موقع پر خصوصی طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سری کا گوشت بھی مکروہ ہے۔ مجھے ہر سال کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ درس ہوا، وہ کہتے ہیں سری کا گوشت مکروہ ہوتا ہے، اوجڑی کا گوشت مکروہ ہوتا ہے، چھتروں کے کپورے مکروہ ہوتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں اس کی، کوئی کمزور سی دلیل بھی نہیں ہے اس کی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ویسے جو چیزیں شرعاً ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، ان کی تفصیل موجود ہے، ان سے بھی انسان کوشش کرے بچنے کی۔ بات ہو رہی تھی قرب الہی کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرے، فرائض کو پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی کاموں کا بھی اہتمام کرے، نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزہ ہے، نفلی صدقہ ہے، والدین کی اطاعت جس حد تک اللہ نے فرض کی ہے وہ تو کرے ہی کرے، مزید اس میں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، مزید اس میں کوشش کرے۔ الغرض اس طرح باقی کام ہے، حرام چیزوں سے بچے، حرام کمائی سے بچے، سود خوری سے بچے، رشوت خوری سے بچے، 2 نمبر مال بنانے بیچنے سے بچے، کسی کے حق کھانے سے بچے۔ یہ حرام کام ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے یہ سارے کام آج ہمارے اندر عام ہو چکے ہیں۔ 2 نمبر کام کرنا، بیچنا، بجلی چوری کرنا، جھوٹ بول کے غلط گوشوارے بھر کے ٹیکس چوری کرنا وغیرہ، یہ معمولی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ ہم پر ظلم بڑا کرتی ہے، زیادہ بجلی چوری کریں گے، بھی سارے چوروں کے ساتھ تو میرا اور آپ کا حصہ بھی پڑ گیا نا۔ پھر وہ ساری چوری گورنمنٹ دوسرے لوگوں پر ڈال دیتی ہے، یہ معمولی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وراثت میں 2 نمبر باتیں کرنا، دھوکہ دے کے وراثت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، زیادہ حصہ بٹورنے کی کوشش کرنا،
بڑے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں، کہہ دیتے ہیں لو جی میں تو 15 سال کا تھا، میں ابا جی نہ کام کرن لگ گیا سا، ساری زندگی میں ہی کام کیتا، اب یہ گھر بھی میں نے ہی بنوایا تھا، فیکٹری بھی بڑی میں نے کی تھی، یہ مشینری میں فلاں جگہ پہ خرید کے لایا تھا، نتیجہ کیا؟ یہ تو سارا کچھ میرا ہے، باقی بہن بھائی سارے محروم ہیں اس سے۔ یہ عام ہو رہا ہے بہت سارے گھروں میں، بڑا بھائی باقی سب بہن بھائی اس کا احترام بھی کرتے ہیں، جی میں ابا جی کے ساتھ کام کرتا رہا تھا، تب تو کام ہی کوئی نہیں تھا، یہ سارا کام میں نے کیا، کاروبار بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، آپ سب لوگ فارغ ہو جائیں۔ اس طرح کی باتوں سے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی حرام کاریاں کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی حرام کام ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وراثت ڈکار جاتے ہیں، وراثت ہتھیار لیتے ہیں، بہنوں بھائیوں کو ان کا صحیح اور پورا حصہ نہیں دیتے یا دیتے ہی نہیں ہیں، حرام کاموں سے بچے، مکروہات سے بچے، ناپسندیدہ کاموں اور باتوں سے بچے، تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور ان سب دونوں کاموں میں کہ جو کام اللہ نے فرض کیے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، وہ کام پوری پابندی کے ساتھ کرے، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، حرام کام ہے، ان سب سے پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ بچے۔ ان دونوں کے پیچھے پتہ کون سی چیز کار فرما ہوتی ہے جو اس پر انسان کو قائم رکھ سکتی ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ کی صحیح خشیت ہے، اللہ کا صحیح ڈر اور خوف ہے، جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، جو دماغ کی ایک ایک تہہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تاہم کچھ چیزیں اس سے پہلے جن کی نشاندہی کی گئی تھی اس آیت کے مطابق، سورہ مائدہ کی آیت، تقوی پہلے نمبر پر، اتقوا اللہ، پھر دوسرے نمبر پر اس آیت میں جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کی بات ابھی کی ہے۔ قربانی گزری ہے، قربانی کے حوالے سے بھی یہی عرض کیا تھا، یہ قربانی یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندے کو اللہ کے سب سے قریب کرنے والی حالت پتہ کون سی ہے؟ جس حالت میں بندہ رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ قرب کی منزل کا سفر شروع کیسے ہوتا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا شروع کی تو اللہ کے قرب کا سفر شروع ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع کرتا ہے، وہ قرب کے حوالے سے دوسری منزل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رکوع مکمل کر کے قومے کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی یہ بہت آخری منزل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں جب چلے جاؤ تو دعا کرنے پہ ذرا محنت کیا کرو، کیونکہ قرب حاصل ہو چکا ہے، اللہ کے قریب چلے گئے ہو۔ قرب الہی کے دوران اللہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے نماز کے سجدے ہی مراد ہے، کہ نفلی نماز انسان زیادہ پڑھے، نمازوں کے سجدے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ویسے بھی سجدہ انسان کر سکتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نرا سجدہ کرنا، نرا سجدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا نمازوں کے سجدے مراد ہیں، نفلی نماز انسان پڑھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، سجدہ کر سکتا ہے انسان۔ تو مقصد کیا ہے؟ سجدے کے دوران انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ ایک بہترین عبادت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کے ٹائم پر جب صحابی نے وضو کی ساری ضروریات فراہم کی، پانی مہیا کیا، مسواک دی اور دیگر لوازم، آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہمیں بھی اس حصے کو پلے باندھ کے رکھنا چاہیے۔
کہ نیکی کرنے والے کی نیکی کبھی بھولنی نہیں چاہیے، اس کا بدلہ ہر ممکن طور پر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان اور کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اس کے سامنے بھی کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے، تو اپنی رحمت کے ذریعے اس کو بدلہ عطا فرما دے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زندگی میں مجھ پر جس کسی شخص نے بھی احسان کیا ہے، کافر و مسلم کی تفریق کے بغیر جس کسی شخص نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے احسانوں کے۔ اس کے احسان ہیں ہی اتنے زیادہ کہ اللہ قیامت کے دن اس کے احسانوں کا خود بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج بڑے بڑے پلید لوگ ہیں جن کے دلوں میں ابو بکر کا نام کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ ہاں، نام کی بات کر رہا ہوں، جو ابو بکر شخصیت ہے وہ تو بہت بڑی، ابو بکر نام چبھتا ہے، ان کے سینوں دلوں پر نشتر چلتے ہیں ابو بکر نام سن کر، عمر نام سن کر، عثمان نام سن کر ان کے سینے چرنا اور پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے سینے جن میں ابو بکر و عمر و عثمان کا کینہ موجود ہے، بغض موجود ہے، ان سینوں کو چرتے رہنا چاہیے، ان کو پٹتے ہی رہنا چاہیے۔ فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، یہ بہت زیادہ ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کے احسانوں کا خود بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ لوگوں کے احسان یاد رکھنا اور ان کے احسانوں کا بدلہ دینا، ممکن حد تک ان کا جو احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اور احسان فراموشی یہ بھی کوئی کام ہے، کوئی بات ہے؟ بندہ اپنے محسن کو بھول جائے، چاہے وہ اس کا احسان اور نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، محسن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی سیرت اور عادت مبارکہ کے مطابق صحابی سے کہا، ہاں بھی کچھ چاہیے بتاؤ، میں بھی تمہاری کوئی مدد کروں۔ صحابی نے موقع غنیمت سمجھا۔ ہمارے جیسے ہوتے نا، موقع غنیمت جان کر کسی جاگیر کا سوال کر دیتے، کسی خزانے کا سوال کرتے، دعا کرتے یا اللہ کے نبی کاروبار ٹھنڈا مٹھا بند، دعا کریں کاروبار لہرے بہرے ہو جائیں۔ صحابی نے وہ موقع غنیمت جانا اور عرض کی اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ قیامت والے دن جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ جنت ہو اور آپ کا ساتھ نہ ہو، کیسی جنت ہوگی وہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے، کوئی اور چیز مانگو، کوئی دنیا کی ضرورت ہو۔ عرض کی اللہ کے رسول جو اس کے علاوہ بھی مانگنا ہے وہ بھی یہی مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، ایسے کرو، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم اپنے نفس کے خلاف میری مدد کیا کرو زیادہ سجدے کر کر کے۔ علماء نے لکھا ہے زیادہ سجدوں سے مراد نفلی نمازیں ہیں، نفلی نماز زیادہ پڑھا کرو۔ کتنے فائدے ہوں گے اس کے؟ 2 فائدے۔ ایک تو رب کا قرب نصیب ہوگا، زیادہ سجدوں کی صورت میں اللہ کی نزدیکی کی منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی، اور دوسرا قیامت والے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی، آپ کا قرب اور آپ کی نزدیکی نصیب ہوگی۔ تو یہ بڑے امان ہیں، تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف جو دل دماغ پہ چھایا ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے ساری زندگی کی گاڑی وہ پورے صحیح ٹریک پر چل رہی ہو اور انسان سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جائے، یہ تقوی ہے۔ حرام و حلال کی پابندی ہے، شکوک و شبہات والے کاموں سے بچنا اور ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کام بھی، یہ سجدے کی بات ابھی ہم کر رہے تھے، قربانی ابھی گزری ہے، قربانی پر بات کر چکے ہیں، اور بھی کام ہے۔ انسان اللہ کے کام پہ لگ جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کا یقین دلوایا قرآن مجید کے اندر، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوں کے قریب ہی ہوتی ہے۔ انی قریب بھی کہا ہے، میں قریب ہوں۔ وہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ اللہ کے کام پہ لگ جائے،
اور اللہ کے بندوں کے کام پہ بھی لگ جائے۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کی بات پہنچائے جو بھی موقع ملے۔ جب کبھی اللہ کی مخالفت، اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کا موقع ہو، انسان چپ نہ رہے، بات ضرور کر دے، گونگا شیطان نہ بنے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت موجود ہو، اور ہماری اکثریت آج منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ عزت عزیز اپنی عزت کا خیال آتا ہے، اسی ضرور برے بننا ہے۔ کہتے ہیں جی سب دنیا کو پتہ ہے۔ جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اور دعا کریں اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرما دے۔ یقین جانیے یہ جو اللہ کی اور اس کے نبی کی مخالفت، دین کی مخالفت، لوگ اللہ کے فرائض و واجبات کو نظر انداز کر کے، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں، لوگ ان کے عادی بن چکے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ خاموشی سے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، زبانوں کو تالے لگے رہتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا نہیں ہے۔ اور محبت غیرت کے ساتھ چلتی ہے، محبت غیرت کے بغیر پروان چڑھ نہیں سکتی۔ محبت کا دعویٰ زبان سے ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں کہ کوئی موقع ہو اللہ کی بات کرنے کا اور ہم موقع ضائع کر کے اٹھ چلے آئیں وہاں سے، ہم زبانیں بند کر لیں یا آنکھیں بند کر لیں، اس کا مطلب ہے محبت دل میں اتری ہی نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ ضرور ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ لیں، اگر وہ مخالفت انسان خود کر رہا ہو، اللہ اور اس کے نبی کی خود مخالفت کر رہا ہو، اللہ کی حرام کو اپنے لیے حلال کر رہا ہو، یا اللہ نے جو چیز فرض کر رکھی ہے اس میں کوتاہی برت رہا ہو خود انسان، تو بتائیے وہ محبت کہاں گئی؟ تو قرب الہی اس کے لیے ضروری ہے، اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے جو فرائض اور واجبات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرائض و واجبات بتائے ہیں ان کی پابندی کرے۔ جو قرآن و حدیث سے چیزیں حرام معلوم ہوتی ہیں ان سے انسان بچنے کی کوشش کرے، بچائے اپنے آپ کو۔ اور بات ہم کیا کر رہے تھے کہ قرب الہی کے لیے اللہ کے کام پہ لگ جائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی بات کریں، اللہ کے حلال کو حلال بیان کر دیں، اللہ کے حرام کو حرام قرار اس کا اعلان کر دیں یہ غلط ہے، نبی کی سنت کو اجاگر کریں، پیغمبر کا پیغام آپ لوگوں کے اندر پھیلائیں اور فروغ دیں، اللہ قریب ہوگا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا کی تھی، اللہ کے بندوں کے کام لگ جائیں، اللہ کے بندوں کے کام بھی آیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے دو باتیں ہو گئی ہیں، ایک اللہ کا کام اور ایک اللہ کے بندوں کا کام۔ جو اللہ کا کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ کا بڑا تاکیدی اور پکا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے کام پہ جت جائے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کی مدد آنا یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو محسنوں کے قریب ہوتا ہوں، اللہ کی مدد انہی کو آتی ہے جن کے اللہ قریب ہوتا ہے اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ بندوں کی مدد کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں ممکن حد تک۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ أَوْ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا وقت کوئی شخص اللہ کے کسی بندے کی مدد میں صرف کرتا ہے، جتنا وقت، وہ 10 منٹ ہو سکتے ہیں، 5 منٹ ہو سکتے ہیں، وہ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پورا ایک دن بھی ہو سکتا ہے،
اور بلکہ پوری زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ جو دعوت اللہ کا کام ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے بندوں کی مدد ہے۔ اور کسی کو جہنم کے راستے سے نکال کے جنت کے راستے پر ڈالنا، یہ اس کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ نبی اللہ کی مخلوق پر کڑتے کیوں تھے؟ انہیں نظر آ رہا ہوتا تھا کہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام جہنم کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ نبیوں کی نیندیں اس لیے اڑی ہوتی تھیں، نبی اس لیے بے چین اور فکر مند رہتے تھے، نبیوں کو کھانے کی لذت نہیں آتی تھی، اس کی وجہ یہی تھی انہیں نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اللہ کے یہ بندے اگر اسی سفر پہ اسی طریقے اور اسی رفتار سے چلتے رہے تو جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم انا لکم ناصح امین۔ نبی قوموں سے کہتے ہیں بری قوم میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کولوں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں جہنم کے اندر گرنے سے، لیکن تم ہو کہ منہ زور ہو کے مجھ سے اپنے پلو چھڑا چھڑا کے جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ ان لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لگانا، اللہ کے نبی کے راستے پہ چلانا، اللہ کی مخالفت سے ڈرانا، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلنے سے ڈرانا، یہ بھی اللہ کے بندوں کی مدد ہے۔ الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے نبی کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی پبلک کی خیر خواہی، یہ دین ہے اللہ کا۔ لوگوں کی خیر خواہی کرنا کیا خیر خواہی ہے کہ انہیں اللہ کی محبت کے راستے پہ لگا دینا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں ایک روایت نقل کی ہے، یہ شاید کوئی اثر ہے جس میں یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو بندوں کو رب کے قریب کرنے کا کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں کہ جو بندے رب سے دور ہوئے ہیں وہ رب کے نزدیک آ جائیں، جو رب سے ناراض ہو کے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو رب کو ناراض کر کے رب سے دور چلے گئے ہیں ان کو رب کے قریب لانے والے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جو بندوں کا اور رب کا رابطہ بحال کرواتا ہے اللہ کا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی اللہ کے بندوں کا کام ہے، یعنی ایک ایسا کام جو ایک ہی وقت میں اللہ کا کام بھی ہے اور وہ بندوں کا، مخلوق کا کام بھی ہے۔ تو جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی مدد نازل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ولا ینصرن اللہ من ینصرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون بنے گا؟ حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ تو اللہ کا کام کرنا اللہ اس کو اپنی مدد قرار دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب آئیے بندوں کے کام کی طرف، بندوں کی مدد، ان کی ضرورت اور حاجت پورے کرنے کی طرف، اس کا صلہ اور ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کسی بندے کا کام کرتا ہے جتنے ٹائم میں اس کا وہ کام کرتا ہے، ٹائم آپ جتنا مرضی 1 منٹ یا اس سے بھی کم 30 سیکنڈ سے لے کے وہ 3 گھنٹے اور 3 دن اور 3 ہفتے تک بھی ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم اللہ کے بندوں کی مدد میں وہ لگاتا ہے اتنا ٹائم اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو رب کے قرب کی بات ہو رہی ہے، رب کا کام بھی کریں، رب کے بندوں کا کام بھی کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی مدد حاصل ہو۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے قرب کے راستے پہ چلا دے جس سے تیرے قرب کی منزلیں طے ہوتی رہیں، لیکن اس میں ساری باتوں کے اوپر سب سے چیز جو غالب ہے وہ یہ کہ بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک اور صاف کر لیں۔ اگر نیت صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے تو ساری انسان کی کمائی، زندگی کی پونجی وہ کوڑے کا ڈھیر بنا کے رکھتی جائے۔ دل پاک ہونا چاہیے، نیتیں پاک ہونی چاہیے، ارادے صاف ہونے چاہیے،
اگر نیت پاک نہیں ہے، ارادہ ٹھیک نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات کے مطابق ترازو میں اس کی نیت صاف نہیں نکلتی اللہ کی لیبارٹی کے مطابق، تو یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقے، یہ خیراتیں، یہ قربانیاں، چاہے ساری دنیا کے جانور خرید کے بھی کوئی شخص قربان کر دے، اگر نیت صاف نہیں ہے اسے ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس معیار کے مطابق اللہ ہمیں اپنی نیتیں بھی خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔